کہ ہم اکثر گیان بانٹ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں اگر صدف کو ایک بات کہتا ہوں لیٹ سے کہ صدف یہ کام ہمیں کرنا چاہیے, یا میں ایک عادت اپنی بتا دیتا ہوں کہ جب میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوتا ہوں تو میں جاتے ہوئے میں نے صدف کو 1-2 دفعہ کہا کہ صدف یہ لیپ ٹاپ اپنا بند کر لینا چاہیے اور ہم بند کر جائیں تاکہ نیکسٹ ڈے آئیں تو ایک تو اس کی بیٹری بھی پریزرو رہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کی لائف بھی بڑھے کیونکہ کھلا رہے گا تو ٹھیک. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اگر میں صرف یہ صدف کو کہتا اور میرا اپنا لیپ ٹاپ کھلا ہوتا تو صدف اس پہ کہتی ہیں کہ یار دیکھو بندہ مجھے کچھ اور کہتا ہے اور خود کچھ اور کرتا ہے. تو جب آپ وہ کام خود بھی کرتے ہیں تو اس سے دوسرے کو بھی اندازہ ہوتا ہے. ایم آئی رائٹ اور رانگ صدف؟ یہ بات آپ نے ٹھیک کی, لیکن اور بہت سی چیزیں جس میں آپ جو دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر ٹریفک لاز خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں وہ مزاجن عادتن اس کو میں جھوٹ بولنا کہوں تو ذرا بہت بڑا ورڈ ہو جائے گا, ہارش ورڈ ہو جائے گا, لیکن ان سے ایسے ہی پوچھو آج آپ نے کیا کھایا انہوں نے گھر میں دال ہوگی لیکن وہ آپ کو ایسے ایسے کھانے بتائیں گے. سو لوگ شو آف کی بھی ایک عادت ہو گئی ہے. تو یہ شو آف کا جو کلچر ہے نا, تو یہ آپ کو جو کہتے ہیں نا وہی بات جو آپ کہتے ہیں جو آپ اصل میں ہیں, آپ اس سے بہت ڈسٹینس. مثال کے طور پر گھر پہ جب ہوتے ہیں آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آیا, آپ نے بچوں کو کہا جاؤ کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس سے اس کے اوپر کیا امیج؟ ویسے آپ سچائی یہ سم ٹائمز ضروری ہوتا ہے اشفاق, بی ریئلسٹک. میں اس بات پہ بات نہیں کر سکتا, یہاں پر بیٹھ کے میں سم ٹائمز کچھ ایسے بن بلائے مہمان ہوتے. ایک تو مہمانوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. آج کل دور ہے بھائی آپ انفارم کر دیں, آپ نے کل آنا ہے آپ ایک دن پہلے انفارم کر دیں. میں نے ایک آسان سا طریقہ رکھا ہوا, اس کا حل ہے میرے پاس. لیکن کچھ لوگ بن بلائے آتے ہیں تو بہرحال کہاں گھوم رہے ہیں ہم لوگ, جو آپ کو پھر کچھ کرنا. اب اس کا حل کیا کریں؟ خیر ہماری جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ بچے جو ہیں آج کل بڑی ہر دور کی شکایت رہی ہے ٹین ایجرز کو لے کے, خاص طور پہ کہ وہ سنتے نہیں ہیں. لیکن آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی نہیں سن رہے. آپ ان کا نام پکارتے رہیں وہ آپ کی طرف دیکھیں گے نہیں. ان کا سارا فوکس موبائل پر ہوگا, وہ گیمز جو کھیل رہے ہیں ویڈیو گیمز اس پر ہوگا. اب آئیے نا مدعے پہ. یس, تو ہم یہ بات کر رہے ہیں صرف ایجوکیشن اسکول بھیج کے کام تمام نہیں ہو جاتا. آپ نے ان کی تربیت بھی کرنی, انہیں اچھا انسان معاشرے کا جی ایک کارآمد شہری بنانا ہے. بالکل جی. تو اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم سابق پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. تھینک یو سو مچ. معاملہ تھا بچوں کی تربیت کا, لیکن میں اس کو ویسے بھی ہمارے قول و فعل کے تضاد کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے ہم لوگ کہ ہماری جنرلی عادت بن چکی ہے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے جو ہم دوسروں کو کہتے ہیں. اب صدف نے اس میں ایک چیز ایڈ کر دی, یہ جو موبائل فون پہ حد سے زیادہ انحصار ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے پہلی دفعہ رویا نہیں اور ماں نے موبائل سامنے رکھا نہیں, وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. ماں نے کیا باپ نے بھی رکھا ہے, اور ماں باپ دونوں کو دیکھ رہا ہے موبائل یوز کرتے ہوئے. اور وہ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے, وہ بچے کی ذات نہیں موبائل ہے. تو یہ کہاں اور کتنی غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہیں کہ جو جب ٹین ایج میں بچہ پہنچ جاتا ہے تب تک اس کی عادتیں یہ پکی ہو جاتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہمارے کنٹرول میں نہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. جو اصل بات ہے وہ آپ نے اور صدف دونوں نے بتا دی ہے. دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو تو نہیں معلوم ہوتا کھلونا کیا ہے. بچے کو کوئی چیز چاہیے جو اس کے لیے ایک اچنبھا کریٹ کرے, ایک حیرت کریٹ کرے. وہ حیرت کی چیز ایک چھوٹی سی گیند ہو سکتی ہے, وہ اس کی والدہ کی انگلی ہو سکتی ہے, والدہ کے گلے میں لٹکا ہوا ہار ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی چھوٹی سی چیز ہو سکتی ہے, وہ ایک تتلی ہو سکتی ہے, وہ پتے ہو سکتے ہیں. لیکن ہم خود اس کو آرٹیفیشل کھلونے دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر بچوں کو بالکل بھی الیکٹرانک اور سکرین ریلیٹڈ کھلونے نہ دیے جائیں تو بچے کی تربیت بہت بہتر ہوتی ہے, کیونکہ اس کے لیے کھلونے پھر قدرتی چیزیں ہوتی ہیں, نیچرل چیزیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا میں تو اس بات کو بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ الیکٹرانک کھلونے بھی بہت خطرناک ہیں. چہ جائے کہ آپ سکرین کی بات کریں, کیونکہ الیکٹرانک کھلونوں سے کوئی ڈیٹا تو نہیں آ رہا ہوتا نا, لیکن سکرین سے تو ایک ڈیٹا آ رہا ہے, اور یہ ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے مزاج کی ایک یعنی وہ کرنا شروع کر دیتا ہے, ترتیب بنانا شروع کر دیتا ہے. میری بیٹی ڈبلن میں رہتی ہے, وہ آج کل اپنے چھوٹے بیٹے کے ہمراہ ہمارے یہاں پاکستان میں آئی ہوئی چھٹیوں پہ. وہ کہہ رہی ہے کہ وہاں تمام سکولوں میں کچھ کارٹون ہیں جو بالکل منع کر دیے گئے ہیں, وہ بند کر دیے گئے ہیں کہ وہ نہ دکھائے جائیں. اور آپ کے شاید آپ کے علم میں ہو کہ پچھلے مہینے جو منسٹر آف ایجوکیشن ہے برطانیہ کے, انہوں نے یہ آرڈر دیا ہے, جن کو سیکٹری آف ایجوکیشن کہتے ہیں, کہ پورے برطانیہ کے اسکولوں میں موبائل نہ اساتذہ استعمال کریں گے اور نہ بچے استعمال کریں گے. ڈاکٹر جاوید صاحب یہ بات آپ کی بالکل درست. ایک چیز آپ نے کہا بچوں کو نہیں دینے چاہیے, لیکن بچہ تو وہی کرتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے. ماں باپ کو استعمال بچے کے سامنے نہیں کرنا چاہیے, یہ کیسے کریں؟ کیونکہ اب تو ایسی ضرورت بن گیا ہے موبائل فون
کہ اس کے بنا کوئی نہیں رہتا. آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوں, آپ کہیں ہوں, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ تھرو آؤٹ آل دا ٹائم 24 آورس ایک طرح سے آپ اپنے موبائل میں. اور یہ ایک نفسیاتی اور ہیجانی کیفیت بھی بن گیا ہے ضرورت کے ساتھ. پیرنٹس اپنے آپ کو کیسے روکیں؟ صدف, ہاں جی آپ سے بالکل صحیح ہے. یہ جیسے انہوں نے ستی صاحب نے کہا ہے نا, تو صدف بیٹا یہ ہے کہ یہ ضرورت اور خواہش میں فرق ہے نا. یہ ہمارا لسٹ اور ڈیزائر ہے, ضرورت نہیں ہے. ضرورت کی چیزیں موبائل کے ساتھ اٹیچ دو ہیں, ایک ہے کمیونیکیشن اور ایک ہے انفارمیشن. اگر کمیونیکیشن اور انفارمیشن کے لیے یہ ٹول استعمال کیا جائے تو یہ ونڈرفل ٹول ہے. اسی ٹول کے ذریعے سے میں کراچی جا رہا ہوں اور راستے میں گاڑی روک کر آپ سے رابطہ کر رہا ہوں اور پوری دنیا میں لوگ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں. تو یہ بہت ہی کمال کا انسٹرومنٹ ہے, لیکن یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے. تو والدین جو اصول بچوں کے لیے ہے نا, وہی اصول بڑوں کے لیے بھی ہے. بڑوں کے لیے یہ ٹول ہے انٹرٹینمنٹ کا نہیں, کمیونیکیشن کا اور انفارمیشن کا. اور بچوں کے لیے بھی یہ ٹول ہے کمیونیکیشن کا اور انفارمیشن کا. اس کے علاوہ اس کا تیسرا استعمال بہت خطرناک. ڈاکٹر صاحب اب آ جاتے ہیں تھوڑا تربیت کے معاملے پہ. میں قول و فعل کی تعداد کی بات کرتا ہوں تو وہ گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کے گھر سے باہر کچرا کس وقت رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے, گلی میں پانی بہانا ہے نہیں بہانا, جب گاڑی چلانی ہے تو سیٹ بیلٹ باندھنی ہے نہیں باندھنی سے لے کے ٹریفک لاز کو کس طرح سے وائلیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, گاڑی پارک کرتے ہوئے کس چیز کا خیال کرنا ہے نہیں کرنا. یہ اگر میں خود پریکٹس نہیں کروں گا تو میرا ٹین ایجر بچہ یا اس سے کم عمر بچہ کیا کر سکتا ہے صرف میرے کہنے پہ؟ جی میں اس بات کو تھوڑا سا اور بڑھاؤں گا چونکہ آپ نے گاڑی کی بات کی ہے. اگر ہمارے وزراء اور ہمارے بڑے بڑے عہدیدار ٹریفک کی قانون کی پابندی کیے بغیر اگر سپیڈ لمٹ 100 ہے اور وہ 140-50 پر 50 گاڑیاں شن 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 کرتی ہوئی گزرتی جائیں گی اور ان کے لیے سرخ بتی نہیں ہوگی تو نیچے تک یہ ہوگا. ہمارے ہاں تربیت کا نظام صرف گھر کے یونٹ سے نہیں بلکہ ہمارے اوپر سے نیچے تک تربیت کے نظام کے اندر مسائل ہیں. اور یہ مسائل یہ ہیں کہ بچوں کے لیے رول ماڈلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہماری بچے اور ہماری نوجوان نسل کے لیے اچھا رول ماڈل ایگزسٹ نہیں کرتا, چاہے وہ ہمارے اوپر کے بڑے لوگ ہوں چاہے ہمارے والدین ہوں. لیکن بہرحال ہمارے اختیار میں اپنے جو خاندان ہے نا وہ ایک معاشرے کا یونٹ ہوتا ہے, جیسے جسم کا ایک یونٹ سیل ہوتا ہے. اگر ہم اپنے خاندان میں یعنی میں, میری اہلیہ اور میرے بچے, ہم اگر چاروں اپنے اس یونٹ کو جو باتیں آپ نے کہی ہیں اور اس کے علاوہ اور جو ساری باتیں ہماری تہذیب کا حصہ ہیں, ہماری اخلاقیات کا حصہ ہیں, ہماری مذہبی تعلیمات کا حصہ ہیں, اگر ان سب کو ہم اپنے گھروں کے اندر پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو پھر معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے. اگر سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کرنی شروع کریں تو ہمیں دیکھ کے ظاہر ہمارے بچے وہی سیکھیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاوید اقبال ہمارے ساتھ. آپ اپنا سفر جاری رکھیے.